تو اب یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے نا تھوڑا سا سردی کے حساب سے بھی اپنا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ماؤں کی صحت بھی بہت ضروری ہے. مائیں بعض اوقات اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں چلو بچوں کا خیال رکھ لیں. مائیں بھی بیمار ہو سکتی ہیں. سردی کے حساب سے آپ نے اپنے آپ کو بھی گرم رکھنے کا، اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، جرابیں پہن کے بہت سی بندہ ٹھنڈ سے، ویسے نیچے سے ٹھنڈ زیادہ چڑھتی ہے، اور اسی طرح سے سینے پہ ٹھنڈ لگنی ہے تو لہٰذا سویٹر پہن کے رکھیں. اور اسی طرح سے سر گرم رکھنے کے لیے، اب آپ کہیں گے کہ سر گرم رکھنے کے لیے تو چادر سر پہ لیں یا کیا کریں، تو ٹوپی ایک مستقل پہن لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی فیشن کے خلاف نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ذرا اس طرح سے اس کے اوپر چادر لے لیں آپ، تو سر گرم رہے، پیر گرم رہیں، اور اپنے سینے کو گرم رکھیں، تو بہت سی سردی سے ہم ویسے ہی بچ سکتے ہیں. پھر یہ کہ خوراک کا بھی خیال رکھنا، کہ جیسے اس طرح کی چیزیں آپ سردیوں کے موسم کے حساب سے، تو بعض بچے ہوتے ہیں جو بغیر ناشتہ کیے اسکول آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک اسکول سے ہمیں فون آیا کہ جی بچہ بے ہوش ہو گیا. اب ہم نے یہی سوچا کہ پتہ نہیں اللہ رحم کرے کیا ہوا ہے، ہم بھاگے اسے ہاسپٹل لے کے گئے، ڈرپ لگوائی. وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ تو کچھ کھائے پیے بغیر آیا ہوا تھا، اس کی شوگر لو ہو گئی ہے تو بچہ بے ہوش ہو گیا. تو خالی پیٹ، ہاں. اب ہم نے میڈیکل کیمپ لگوایا تو ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر رہے ہیں، ایک بچہ بغیر سویٹر کے آیا ہوا شدید سردی کے موسم میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بچہ بغیر سویٹر کے آ گیا، ماں تو اپنے کام پہ چلی گئی ہے، بچے کو کون دیکھے گا؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اصل میں ماشاء اللہ ہمارے بہت سی لیڈیز جو ہیں نا ورکنگ لیڈیز ہیں، تو انہیں جو اپنے کام کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے، جب وہ جاب بھی کرتی ہیں ساتھ میں گھر کو بھی دیکھنا ہے، تو بعض اوقات اپنے کام اس طرح بانٹ کے کرنے پڑتے ہیں کہ اپنے گھر کو بھی کام ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ٹائم دینا، گھر میں بھی دینا، سب کام ہوتے ہیں. لیکن کام کو نا مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے کہ اپنے صبح بچوں کو بھیج کے کام پہ گئے، آ کے پھر اس کے بعد اپنے گھر کا دیکھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ نہ تو گھر کو اگنور کر سکتے ہیں کہ گھر کو چھوڑو جی چلو کام ہی کام کرتے رہو. ایک بیلنس لائف ہونی چاہیے کہ بیچ میں دیکھیں آپ نے بچوں کی تربیت میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول پہ چھوڑ دیا کہ چلو بچہ اسکول پڑھ لے گا. بچوں کو لے کے بیٹھا بھی کریں، اچھی باتیں ان کے ساتھ کیا کریں، ان کو اچھی باتیں بتایا بھی کریں، پوچھا کریں کہ جو اسکول سے کام ملا تھا کیا ہوا، اسکول میں کوئی بچہ تنگ تو نہیں کرتا، کوئی ٹیچر نے کوئی کام تو نہیں دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. بچہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے، اس کو لے کے بیٹھا کریں، اس سے باتیں کیا کریں، اس کو اپنے اعتماد میں لیا کریں. دیکھیں تربیت جو ہے نا صرف اسکول نہیں تربیت کر سکتا، ماں باپ جب تک اس میں شامل نہ ہو بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. اور تربیت یہ بھی نہیں ہوتی کہ بچہ کلمے یاد کر لے یا بچہ جو ہے وہ نماز یاد کر لے اور ویسے اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو. اسے ہر چیز کی تربیت آپ لوگوں کی جو ہوگی نا وہی اس کے اندر آئے گی. ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں اچھی باتیں سیکھیں، یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ جو ٹائم گزاریں اس سے بچے اچھی چیزیں سیکھ کے جائیں، اور اسی طرح سے پھر وہ اپنے دوست بنائیں، آپس میں لڑیں نہ، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں، شیئرنگ کریں. ہمارا تو دیکھیں بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزرتا ہے اور ماں باپ کا کتنا گزرتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا گزرتا ہے. تو بچہ گھر میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اسکول میں کم گزارتا ہے. اسکول کے اندر زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقی سارا ٹائم وہ گھر میں ہوتا ہے. رات کو بچوں کے ساتھ باتیں ضرور کیا کریں، ان کو اپنے اعتماد میں لے کے. یہ نہیں ہے کہ لائق ہوگا تو پیار کروں گی، اگر نہ لائق ہوا یا کوئی رزلٹ اچھا نہیں آیا تو اس کو بالکل پیار نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہے. بچے کو پیار تو آپ نے ہر کنڈیشن پہ ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا خون ہے، اپنی جان ہے. ٹھیک ہے نا، تو پیار تو کنڈیشن پہ نہیں کرنا کہ یہ کرے گا تو یہ پیار کروں گی، نہیں، ہر حال میں اس کو پیار آپ کا ملنا چاہیے. اسے پتا ہو کہ ماں میری جو ہے نا وہ میری چھاؤں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بات چیت، اس کے ساتھ اعتماد، اس کا بحال رکھنا. اچھا، مسئلے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مسئلے نہ ہوں اور بندہ بغیر مسئلوں کے دنیا میں رہے. ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں. اپنے مسئلوں کو کوئی کس طرح لے کے چلتا ہے یہ اب اس بندے پہ ہے. بعض لوگ بہت مسئلے حل بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگوں سے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، وہ رونا ڈال کے رکھتے ہیں، اور یہ رونا ان کا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ٹینشن بہت بری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. 2 بھائی تھے، دونوں کے 2 بچے تھے. ماں باپ سے ان کو ملا وراثت میں ایک گھر اور ایک دکان. جو ایک بھائی تھا نا وہ بڑا دھیمے مزاج کا، خوش اخلاق تھا، اس کی بیوی بھی بڑے اچھے مزاج کی، سب سے پیار محبت سے ملنے والی، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی، کسی کی غلطی یا بات بری بھی لگ جائے درگزر کرنے والی.
دوسرے کی جو بیوی تھی وہ بڑی لڑاکی تھی، چلاک تھی، اب ہر چیز کو چاہتی تھی کہ مجھے بس مل جائے، کسی کو ملے دیکھ نہیں سکتی تھی، جیلس ہوتی تھی، اس کے دل کے اندر حسد تھا، بغض تھا۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ وہ کام میں بھی ہڈ رام تھی، اور صبح میاں نے آفس دفتر اپنی دکان پہ جانا تو یہ سوئی پڑی رہتی تھی، اسے نہیں پتا کہ میاں کو بھیجوں، بچے بھی خود ہی کچھ ملا نہیں ملا، تیار ہوئے اسکول چلے گئے، آئے تو آ کے دیکھا تو کچھ کھانے کو ملا کچھ نہیں ملا، گھر میں نحوست ہی تھی، نحوست تھی۔ اس کی وجہ اس بیوی کی تھی کہ وہ بیوی کا جو اپنا کام تھا کرنے والا وہ کرتی نہیں تھی، آرام بھی کرتی رہتی تھی، اپنی سہیلیوں سے ملتی رہتی تھی، برائیاں کرتی رہتی تھی، اپنی ماں بہنوں کو بتاتی رہتی تھی، تو بڑے وہ جو اس کا میاں تھا وہ بھی چڑچڑا ہو گیا ہوا تھا، تو وہ اس کو کہتا رہتا تھا کہ تم جب میں آیا کروں تو کچھ کھانا کو تو تیار کر کے رکھا کرو، تو وہ کہتی رہتی تھی مصیبت پڑ گئی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی تھی۔ دوسری جو تھی وہ صبح ہی اٹھتی تھی، گھر کو بھی صاف کرتی تھی، بچوں کو بھی اپنا صحیح طریقے سے ناشتہ کراتی تھی، میاں کے جانے سے پہلے اس کو ساری چیزیں اس کی ریڈی ہوتی تھی، میاں ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا، خوش خوش جاتا تھا، اسے گیٹ تک جا کے خدا حافظ کر کے آتی تھی، آ کے پھر اپنے گھر کا سارا کام شروع کرتی تھی، اور جب تک بچے اسکول سے آتے تھے کھانا تیار کر کے رکھا ہوتا تھا، تو اس کے بعد میاں نے جب شام کو آنا تو کھانا تیار ملتا تھا، تو گھر میں بڑی خوشیاں تھی، کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے لیے بھی اندر سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لاتی، پیار سے ملتی، جو بھی دیکھتا تھا نا، ان کے گھر میں جانے کو تو بڑا خوش ہوتا تھا، دوسری والی کے گھر جانے سے لوگ تنگ ہوتے تھے، کہتے تھے ان کے گھر جائے نا تو ایک تو غیبتیں کرتی رہتی، چغلیاں مارتی رہتی، ساروں کی برائیاں کرتی رہتی ہے، اور دوسرا جاؤ تو کچھ کھانے کو نہیں پوچھتی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے گھر میں نحوست اور اس کے گھر میں لڑائیاں، اور جو دکان بھی تھی اس کا بھی کاروبار جو تھا وہ بالکل ایسے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اب یہ جو خوش اخلاق تھی اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں، لوگوں نے آنا پیار سے، اس نے ملنا، خاندان بڑھ رہا تھا، سارے مل کے خوش ہوتے تھے، بچے بھی پوزیشن لیتے تھے، اچھا سارا سسٹم چل رہا تھا۔ چلانے والی کون تھی؟ ماں جو ہے نا وہ گھر کا مرکز ہوتی ہے، جس طرح سے کمانے والا وہ باپ تھا، وہ اس کو خوش بھیجتی تھی، خوش جاتا تھا، اور گاہکوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، جب اس گھر آتا تھا تو بیوی اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کرتی تھی، تو اس طرح سے گھر ان کا جو تھا وہ جنت کا نمونہ بن گیا، اور ان کے کاروبار میں بھی اللہ نے برکت ڈالی، ترقی ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو تھا نا وہ سارے لوگ حیران تھے کہ دونوں کو وراثت میں ایک ایک مکان اور ایک ایک دکان ملا، لیکن اس کے گھر میں کیوں اتنی برکت ہے اور دوسروں کے گھر میں کیوں اتنی نحوست ہے؟ تو پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ دونوں بھائیوں کے دو دو بچے، دونوں کی ایک ایک دکان ہے اور ایک ایک ان کا مکان ہے، لیکن اس کے گھر جانے کو دل نہیں کرتا، اور ان کے گھر میں تو بڑی خوشی ہوتی جب بھی جائیں۔ تو اس نے کہا یہ ساری جو بات ہے نا یہ ہے خوش اخلاقی کی، کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے میری بیوی جو ہے وہ گھر کو چلا رہی ہے اور ہر چیز پہ شکر کرتی ہے، اگر کبھی کچھ کم بھی ہوتا ہے نا تو اللہ کا شکر کرتی ہے کہ بڑے سو سے بہتر ہے۔ جو نحوست والا گھر تھا اس میں ہر وقت وہ یہی کہتی رہتی تھی یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، جو ہوتا تھا وہ اس کو نظر نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے گھر میں نحوست کے ڈیرے تھے۔ تو یہ شکر گزاری کی جو عادت ہے نا یہ انسان کے گھر میں برکت لاتی ہے، جو ہو اس کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں شکر کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا لاکھ بار شکر کے بندہ کھا کے سو رہا ہے، بڑے ہیں جن کو بیچاروں کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، جس جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو سڑکوں پہ سونا نصیب ہوتا ہے، بیچاروں کو ان کو گھر بھی نصیب نہیں ہے، ان کو چھوٹا سا کوئی جھگی بھی نصیب نہیں ہے، تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کی مثال تو ایسے ہے، دیکھیں ایک دفعہ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ میرے پیر میں جوتا نہیں، یا اللہ مجھے جوتا چاہیے، یا اللہ میرے پاس جوتا نہیں، آگے دیکھا تو ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گیا، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہوئے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ میں بتاتی ہوں، ایک بندہ تھا وہ سجدے پہ سجدہ کر رہا تھا، نہ اس کی ٹانگیں تھی نہ اس کے بازو تھے، بس دھڑ ہی دھڑ تھا، سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم اتنے سجدے کیوں کر رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے زندگی دی ہے
مجھے رزق دیتا ہے، وہ مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اس نے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، اس لیے شکر کرنے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے ہے کیا، بعض لوگ ایسے ہی نا شکرے ہوتے ہیں کہ ہر چیز ہوتی ہے اور نہ شکرے ہوتے ہیں، دیا کیا اللہ نے، میرے پاس ہے کیا، دیکھو کچھ اتنے لوگوں کے پاس محل ہیں، میرے پاس کیا ہے، تو جو ہوتا ہے نا اللہ وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ ہاں جی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا شکر نہیں گزار یہ بندہ سب بھی ہوئے بنائے۔ گھر وچ اخلاق ہوئے اللہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ ہاں۔ اللہ دی امید رکھنی چاہیے، بندے دی امید کبھی رکھو ہی نہ، انسان دی رکھنی ایکسپیکٹیشن نہیں بندوں چاہیے۔ سے نہیں لگانی چاہیے، بالکل۔ بالکل ٹھیک بات ہے، تو بہت یہ اچھی جو بات ہے۔ بالکل، تو یہ جو باتیں ہیں یہ آپ لوگوں نے بس اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت دوزخ بنائی ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے غریب لوگ 70,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تھوڑا ہوگا، تھوڑے کا حساب حساب دیں بھی گے، انہوں نے تھوڑے کا ہی تھوڑے کا دینا ہے، یہ دیکھیں جو نا، جتنا آپ کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب اتنا ہی حساب بھی زیادہ اتنا ہے۔ زیادہ ہے۔